السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن۔ دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور اسی طرح ہمارا قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا ہے۔ ہم نے سورۃ العنکبوت مکمل کر لی ہے، اب سورۃ الروم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کس کانٹیکسٹ میں اللہ پاک نے سورۃ الروم کو نازل فرمایا، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام اور میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا میننگ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ غلبت الروم، غلبت مغلوب ہو گئے، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے۔ فی میں ادنا الارض قریب کی زمین، وہم اور وہ من بعدی بعد میں غلبہم اپنے مغلوب ہونے۔ فی میں ادنا الارض قریب کی زمین، وہم اور وہ من بعدی بعد غلبہم اپنے مغلوب ہونے سے یغلبون ان قریب وہ غالب ہوں گے۔ تاہم مغلوب ہونے کے چند ہی سال بعد پھر سے غالب آ جائیں گے۔ فی میں بضع سنین چند سال، للہ الامر اللہ کے ہی کے لیے حکم، من قبل پہلے، ومن بعد اور پیچھے، ویومئذ اور اس دن، یفرح وہ خوش ہوں گے، المؤمنون اہل ایمان۔ من قبل پہلے، ومن بعد اور پیچھے، ویومئذ اور اس دن، یفرح خوش ہوں گے، المؤمنون اہل ایمان۔ شکست سے پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا، اور بعد میں بھی اسی کا چلے گا، اور جب رومیوں کو فتح ہوگی اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ روم کی ان ابتدائی آیات میں دو ایسی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی رسالت کی حقانیت پر زبردست دلیل ہیں۔ ان میں پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ اگر آج روم شکست کھا گیا ہے تو چند ہی سالوں میں روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا، اور دوسری پیشن گوئی یہ تھا کہ اگر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم و مستور ہیں تو ان کو بھی اس دن مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا، جس دن روم ایران پر غالب آئے گا۔ قرآن نے یہ دونوں پیشن گوئیاں ایسے ہی وقت میں بیان کی تھی جب ان پیشن گوئیوں کے پورا ہونے کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اس وقت عرب کے اطراف میں دو بڑی طاقتیں سپر پاور موجود تھیں۔ ایک روم کی عیسائی حکومت جو دونوں باتوں میں مسلمانوں سے قریب تھے، ایک یہ کہ دونوں اہل کتاب تھے، دوسرے دونوں آخرت پر ایمان رکھتے تھے، لہذا مسلمانوں کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی عیسائی حکومت سے ہمدردی کی ایک وجہ اور یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور قریشیوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش کے باوجود حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دی، اور قریش کی سفارت کو بری طرح ناکام ہو کر وہاں سے واپس آنا پڑا۔ اور دوسری ایران کی حکومت جو دو وجوہ سے مشرکین مکہ سے قریب تھے، ایک یہ کہ دونوں مشرک تھے، ایرانی دو خداؤں کے قائل تھے اور آتش پرست تھے، اور مشرکین بت پرست تھے، اور دوسرے یہ کہ دونوں آخرت کے منکر تھے۔ انہی وجوہ کی بنا پر مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 610 عیسوی میں عطا ہوئی۔ روم اور ایران میں جنگ 602 سے شروع ہو کر 614 تک جاری رہی، اور یہ جنگ کی خبریں مکہ میں بھی پہنچتی رہتی تھیں۔ جب ایران کی فتح کی کوئی خبر آتی تو مشرکین مکہ بغرے بجاتے اور اس خبر کو اپنے حق میں نیک فعل قرار دیتے تھے، اور کہے کہ جس طرح اطراف نے روم کا سر کچلا ہے، ایسے ہی ہم بھی کسی وقت مسلمانوں کا سر کچل دیں گے۔ اور واقعہ بھی یہ تھا کہ 610 کے بعد یہ جنگ دو ملکوں کی جنگ نہ رہی، بلکہ اب یہ مجوسیت اور عیسائیت کی جنگ بن چکی تھی۔ 614 میں خسرو پرویز نے روچ کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دی۔ شام، مصر اور ایشیا کو کچک کے سب علاقے رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ہرقل قیصر روم کو ایرانی فوجیوں نے قسطنطینیہ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کیا، اور رومیوں کا دارالسلطنت بھی خطرے میں پڑ گیا۔ بڑے بڑے پادری قتل یا قید ہو گئے۔ بیت المقدس عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب
ایرانی فاتحین اٹھا کر لے گئے اور کیسر روم کا اقتدار بالکل فنا ہو گیا۔ یہ خبر مشرکین مکہ کے لیے بڑی خوشکن تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کر دیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے جس طرح ایران نے روم کو ختم کر ڈالا ہے ایسے ہی ہم بھی تمہیں مٹا ڈالیں گے۔ یہ آپ کی نبوت کا 5واں سال تھا۔ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ ایسے ہی حالات میں اس وقت روم کی آیات نازل ہوئیں۔ اگرچہ بظاہر اہل روم کی فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے اور مشرکین مکہ ان آیات کا بھی تمسخر اڑا رہے تھے، تاہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پیشن گوئی کی بنا پر مشرکین سے شرط باندھ لی کہ اگر لذیذ کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سے 9 سال کے لیے آتا ہے، یعنی 9 سال تک رومی غالب نہ آئے تو میں 100 اونٹ تم کو دوں گا، ورنہ اتنے ہی اونٹ تم مجھے دو گے۔ اس وقت تک شرط حرام نہیں ہوئی تھی۔ اب حالات نے یوں پلٹا کھایا کہ کیسے روم نے اندر ہی یہ تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کو ضرور واپس لے گا۔ ایک طرف تو اس نے اللہ کے حضور منت مانی کہ اگر اللہ نے اسے ایران پر فتح دی تو حمص سے پیدل چل کے ایلیا بیت المقدس پہنچوں گا۔ دوسری طرف نہایت خاموشی کے ساتھ ایک زبردست حملے کی تیاری شروع کر دی۔ 630 عیسوی میں اس نے اپنی مہم کا آغاز آرمینیا سے کیا اور آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام میں پیدائش اور ارمیہ کو تباہ کر دیا اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 622 میں ہجرت کر کے مدینہ آئے اور 623 میں مسلمانوں نے مشرکین مکہ کو بدر کے مقام پر شکست فاش دی۔ اسی دن مسلمانوں کو یہ خبر مل گئی کہ روم نے ایران کو شکست فاش دے کر اپنا علاقہ آزاد کر لیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو تو دوہری خوشیاں نصیب ہو گئیں، ان مشرکین مکہ کو دوہری ذلت سے دوچار ہونا پڑا۔ قرآن کی اس عظیم الشان اور ماہر العقول پیشن گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ سے 100 اونٹ وصول کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صدقہ کر دیے گئے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد، ینصرو وہ مدد دیتا ہے، من یشاء وہ جس کو چاہتا ہے، وہو اور وہ العزیز غالب الرحیم نہایت مہربان۔ انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور اللہ جسے چاہے نصرت بخشتا ہے اور وہ سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ خلاف نہیں کرتا اللہ، وعدہ اپنا وعدہ، لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے اور نظر آنے والی سب رکاوٹیں خود بخود مٹتی چلی جاتی ہیں۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، ظاہراً ظاہر کو، من الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وہم اور وہ ان الاخرہ آخرت سے، ہم غافلون وہ غافل ہیں۔ وہ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ اس کے 2 مطلب ہے۔ رتبے مضمون کے لحاظ سے تو اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ ظاہر میں لوگوں کی نظر صرف ظاہری اسباب پر ہوتی ہے اور انہیں اسباب کو دیکھ کر وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، مگر اس کائنات میں ظاہری اسباب کے علاوہ بے شمار باطنی اسباب موجود ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے اور ہر کام کا انجام تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بسا اوقات ظاہری اسباب کے بالکل الٹ نتیجہ برآمد ہوتا ہے اور ایسی ہی بات جو عام لوگوں کے علم میں نہیں آ سکتی۔ اگر اس آیت کو عام معنوں میں محمول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عام لوگوں کی نظر بس دنیا کے مال و اسباب پر ہوتی ہے، اس پر وہ فریفتہ اور متنون ہوتے ہیں اور اس کے انجام سے قطعاً غافل ہوتے ہیں کہ انہیں مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں ان کے اعمال کا محاسبہ بھی ہوگا، پھر اس کے مطابق انہیں سزا بھی ملنے والی ہے۔ انہیں مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں ان کے اعمال کا محاسبہ بھی ہوگا، پھر اس کے مطابق انہیں سزا بھی ملنے والی ہے۔ اولم یتفکروا کیا وہ غور نہیں کرتے، فی انفسہم اپنے جی میں، دل میں، ما نہیں خلق پیدا کیا اللہ سماوات آسمانوں، والارض اور زمین، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان، الا مگر بالحق درست تدبیر کے ساتھ، بعدل مسمی اور ایک مقررہ میعاد۔ وَإِنَّ اور بے شک کثیراً اکثر من الناس لوگوں سے بلقاء ملاقات سے ربہم اپنا رب لکافرون منکر ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین
آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کو کسی حقیقی مصلحت اور ایک مقررہ وقت تک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کی ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے پروردگار کی ملاقات سے منکر ہیں۔ انسان کے اندر بھی پوری کائنات آباد ہے، اس لیے انسان کے اندر کی دنیا کو عالم اصغر بھی کہا جاتا ہے اور بیرونی دنیا یا کائنات کو عالم اکبر۔ پھر اس اندرونی دنیا کے بھی بے شمار پہلو ہیں۔ ہم سردست انسان کو اس پہلو پر غور کریں گے جس میں وہ دوسرے جانوروں سے ممتاز ہے۔ مفاد الخویش، تحفظ خویش اور بقائے نسل وغیرہ ایسے طبعی تقاضے ہیں جو ہر جاندار اور اسی طرح انسان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جن باتوں میں وہ ممتاز ہے وہ یہ ہیں: زمین اور اس کے ماحول میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں اور وہ ان سے جیسے چاہے کام لے سکتا ہے، اور یہ صرف انسان کے علاوہ کسی دوسرے جاندار میں نہیں۔ نمبر 2، اسے خیر اور شر کی تمیز بخشی گئی ہے۔ وہ اپنے ہی کیے ہوئے کاموں پر حکم لگا سکتا ہے کہ میں نے فلاں کام اچھا کیا اور فلاں کام برا تھا۔ یہ بات کافی حد تک اس کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، پھر اسے وحی کے ذریعے متنبع بھی کیا جاتا رہا ہے۔ نمبر 3، اسے قوت ارادہ و اختیار بھی بخشا ہے۔ وہ اپنے لیے اچھا یا برا کوئی بھی طرز زندگی اپنانے کا پورا اختیار رکھتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اپنے تحفظ کی فطری داعیہ کے رقم کسی جسمے کے تحت اپنی جان تک دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ نمبر 4، اسے عقل و شعور کا وافر حصہ عطا کیا گیا ہے، جس کے ذریعے وہ چند معلوم اور دیکھی ہوئی اشیاء سے مزید کچھ حقائق اور نتائج کے سراغ لگانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اصطلاحی زبان میں علت، قوز اور معلول افیکٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مشاہدات کو دیکھ کر اس کی علت بھی معلوم کرنا چاہتا ہے اور اس سے آگے معلول بھی۔ یہ وہ اللہ کے عطیات ہیں جو انسان کے علاوہ کسی جاندار کو عطا نہیں کیے گئے، اور ان کے عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کا امتحان لیا جائے کہ وہ ان امور میں بھی اللہ کا فرمانبردار بن کر رہتا ہے جس میں اللہ نے اختیار جس میں اسے اختیار دیا گیا ہے یا نہیں، جیسا کہ وہ طبعی امور میں اللہ کے قوانین و احکام کی پابندی کرتا ہے۔ گویا یہ دنیا صرف انسان کے لیے دارالامتحان ہے، نہ کسی جاندار کے لیے، اور کسی جاندار کے لیے نہیں۔ اس امتحان کا وقت اس کی موت تک ہے۔ موت دراصل اس کے امتحان کے نتیجے کے امکان کا دن ہے، اور موت کے فوراً بعد پاس ہونے والوں کو انعام و اکرام دیے جائیں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور فیل ہونے والے کو اپنے رزلٹ کے حساب سے سخت تر سزائیں دی جائیں گی۔ یا اللہ تو اس وقت ہم پر اپنا رحم فرما دے۔ یا اللہ موت کے بعد ہمارا رزلٹ اچھا پاس والا رزلٹ ہے اللہ ہمارا نکالنا، تاکہ ہمیں انعام و اکرام دیے جائیں۔ اے اللہ الرحمن الرحیم ہم پر رحم فرما دینا ہے اللہ، اس وقت ہم پر رحم فرما دینا ہے اللہ، ہم پہ رحم فرما دینا ہے الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہمیں سزا والوں میں سے نہ رکھنا ہے اللہ، اے اللہ ہمیں جہنمیوں میں سے نہ رکھنا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے، قبر کی آگ سے، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے، قبر کی تنگی سے یا اللہ ہم سب کو بچا لینا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اور موت کے فوراً بعد پاس ہونے والوں کو انعام و اکرام دیے جائیں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور فیل ہونے والے کو اپنے رزلٹ کے حساب سے سخت تر سزائیں دی جائیں گی۔ اسی حقیقت سے عالم آخرت کی یقینی طور پر واقع ہونے کی عقلی دلیل پیش کی گئی، کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ کسی شخص کا امتحان تو لیا جائے لیکن اس کے نتیجے کا اعلان نہ کیا جائے، یا اعلان کے بعد ان پاس ہونے والوں کو حوصلہ افزائی کی جائے اور نہ فیل ہونے والوں کو کچھ سزا دی جائے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ امتحان کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی کسی کو سزا دے ڈالی جائے۔ لہٰذا جزا اور سزا کا اصل مقصد دارالآخرت ہے، نہ کہ یہ دنیا۔ اور اس دنیا میں جو بعض افراد یا اقوام پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو وہ محض مجرموں کی گرفتار ہوتی ہے، پوری سزائے جرم نہیں ہوتی، تاکہ دوسرے لوگ ایسے مجرموں کے مظالم سے محفوظ رہ سکیں اور آئندہ کے لیے ان کے مظالم کا سلسلہ بند ہو جائے۔ گویا انسان کے اندر کی دنیا کے اس پہلو پر بھی غور کرنے سے یہی نتیجہ سامنے آیا ہے کہ انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کی سزا ضرور ملنا ضروری ہے، اور نیز یہ کہ یہ سزا موت کے بعد ہی ہو سکتی ہے، لہذا روز آخرت کے قیام ضروری ہوا۔ اب جو لوگ انسان کے اعمال کی جزا اور سزا اور روز آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے،
ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آخر تمہیں یہ زائد احتیاط کیوں عطا کیے گئے؟ اگر دنیا میں رہنے کا مقصد کھانا پینا، بقائے نقل اور اس کے بعد مر کر مٹی ہو جانا ہی تھا تو یہ کام تو دوسرے جاندار بھی کر رہے ہیں، پھر تم میں اور ان میں کیا امتیاز باقی رہ گیا؟ بلکہ ایک لحاظ سے ایسا انسان جانور سے بدتر ہوا کہ اللہ نے اسے جو دوسرے جانوروں سے زائد صلاحیتیں عطا کی تھیں، ان سے اس نے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا۔ بالحق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی جملہ اشیاء کے ذمہ جو کام لگا دیا ہے اور اس کے جو قوانین مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان پر سختی سے پابند ہیں کہ نہ وہ ایک لمحہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، نہ ایک آدھ انچ بھی ہٹ سکتی ہے۔ مثلا سورج کے ایک دن طلوع ہونے سے دوسرے دن طلوع ہونے تک 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ سورج کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس وقت میں ایک لمحے کی بھی تقدیم و تاخیر کرے۔ پانی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کسی وقت نشیب کے فراز کی طرف بہنا شروع کر دے، یا سطح ہموار نہ رکھے، یا 100 درجہ سینٹی گریڈ سے پہلے ہی کھولنا شروع ہو جائے۔ نہ آگ کے لیے ممکن ہے کہ وہ اشیاء کو جلانا چھوڑ دے، یا گرمی سے اشیاء پھیلنا اور سردی سے سکڑنا چھوڑ دیں۔ یہی وہ قوانین ہیں جن میں نظم و ضبط کی بنا پر انسانیت نئی ایجادات کو ظہور میں لانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ بلکہ تھوڑا سا آگے غور و فکر کیا جائے کہ اگر اشیاء کائنات میں یہ نظم و ضبط نہ ہوتا تو انسان اس دنیا پر بھی زندہ نہ رہ سکتا تھا، جس سے صاف واضح ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز بے شمار فائدے اور مصالحے کی بنا پر بنائی گئی ہے۔ یہ محض کس بچے کا کھیل نہیں کہ جس نے اپنا دل بہلانے کے لیے ایک گھروندہ بنا لیا ہو اور جب اس کا جی اکتا جائے تو اس پہ ہاتھ پھیر کر اسے مٹی ڈالے، بلکہ کسی حکیم مطلق کی ایک سوچی سمجھی تدبیر اور کارنامہ ہے، جس سے ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ ایسے منظم اور مرتوب کارخانے کا خالق و مالک ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے، اور دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی ایجادات اور تسخیر کائنات کا راز اسی بات میں ہے کہ کائنات کی جملہ اشیاء طبعی قوانین کی پابند ہیں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو نہ علوم سائنس کا تصور کیا جاتا اور نہ انسانی تہذیب و تمدن کا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف کائنات کی بنیاد ٹھوس حقائق پر مبنی ہے اور دوسری طرف انسان کو وہ صلاحیتیں دی گئی ہیں جو کسی اور جاندار کو نہیں دی گئیں، جیسا کہ ہم اوپر ذکر ہوا ہے۔ ان باتوں کے باوجود یہ کیسے باور کرایا جا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو؟ وہ جیسے چاہے اس دنیا کی زندگی گزار کر عیش و عشرت کے مزے اڑا کر اور دوسروں پر ظلم کر کر ان کے حقوق کو پامال کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے اور پھر مٹی میں مل کر مٹی بن جائے اور اس سے کوئی باس پرس تک کرنے والا نہ ہو۔ گویا اس آیات میں توحید باری پر بھی انسان کی زندگی کے مقصد پر اور روز آخر پر قوی دلائل و شہادتیں پیش کی گئی ہیں، اور قیامت اور عالم آخرت پر یہ تیسری دلیل ہے۔ ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے یا اصطلاحی زبان میں حادث ہے وہ فنا ضرور ہوگی۔ کائنات کا یہ مربوط پائیدار نظام دیکھ کر انسان یہی سوچتا ہے کہ تابت یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا۔ اصل چیز مادہ ہے جو ازلی ابدی ہے۔ مادہ صرف اپنی شکلیں بدلتا ہے، فنا نہیں ہوتا۔ یہی دہریہ حضرات کے عقیدے کی اصل بنیاد ہے، لیکن موجودہ دور کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ مادہ ہی فنا ہو سکتا ہے، مادہ اور اس سے توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایٹم کے اجزاء، الیکٹران، پروٹون کا نظام درہم برہم کر کے اسے توانائی میں تبدیل کر لیا جاتا ہے، پھر توانائی بھی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے سوا نہ کوئی چیز ازلی ہے نہ ابدی، اور ہر چیز فنا ہو سکتی ہے۔ جب یہ بات سائنس کے ذریعے پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے تو اب اس کائنات کے نظام کے درہم برہم ہونے اور قیامت قائم ہونے میں کیا استحالہ باقی رہ گیا ہے؟ رہی بات یہ کہ اس کائنات کا یہ موجودہ نظام کب درہم برہم ہوگا اور کب قیامت قائم ہوگی، یہ بات صرف خالق حقیقی ہی جان سکتا ہے، اور یہ بات معلوم کر لینا انسان کی دسترس سے باہر ہے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ آوا کہ عالم یسیرو، انہوں نے سیر نہیں کی، پھر ارض زمین میں، فینظرو جو وہ دیکھتے ہیں، کیفا کانا کیسا ہوا، عاقبۃ انجام الذین وہ لوگ جو
बिलक़ब्लिहिम इनसे पहले कानू वो थे अशद्दा बहुत ज़्यादा मिनहुम इनसे क़ुव्वतन क़ुव्वत में व आसारू और उन्होंने बोया जाता अर्ज़ा ज़मीन में व अमरुहा और उन्होंने इसको आबाद किया अक्सरा ज़्यादा मिम्मा इससे जो अमरुहा उन्होंने इसे आबाद किया वजाअतहुम और इनके पास आए रसूलुहुम उनके रसूल बिलबय्यिनाति रोशन दलाइल के साथ फ़मा काना पसना था अल्लाह यज़लिमहुम कि उन पर जुल्म करता वलाकिन और लेकिन कानू वो थे अनफुसहुम अपनी जानें यज़लिमून जुल्म करते। क्या इन लोगों ने ज़मीन पर चल फिर कर ये नहीं देखा कि इन लोगों का इंजाम क्या हुआ जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। वो लोग क़ुव्वत में भी उनसे ज़्यादा थे और जितना इन लोगों ने ज़मीन को आबाद किया है उन्होंने ज़मीन जोत कर उससे ज़्यादा आबाद किया था। इनके पास भी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह दलाइल लेकर आए थे, हमारे रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आए थे। अल्लाह का इन पर जुल्म करने का इरादा नहीं था बल्कि वो ख़ुद ही अपने आप पर जुल्म कर रहे थे। यानी कि जुल्म की इमारत हमेशा अक़ीदा आखिरत से इनकार की बुनियाद पर निकलती है। यानी जुल्म की इमारत हमेशा अक़ीदा आखिरत से इनकार की बुनियाद पर उठती है और जिन ज़ालिम अक़वाम को अल्लाह ताला ने तबाह किया इन सब में क़दर मुश्तरक यही थी कि आखिरत के मुनकिर थी क्यों मुनकिर थे कि जो शख्स या जो कौम आखिरत में अल्लाह के हज़ूर अपने आमाल की जवाबदेही के कायल होगी वो जुल्म कर ही नहीं सकती। इन तबाह होने वाली कौमों में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, फ़नून दुनिया के माहिर थे, उन्होंने ज़री मैदान में भी खूब तरक्की की थी, ज़मीन को चीर कर इसमें से ख़ज़ाने भी निकाले थे, तहज़ीब व तमद्दुन के लिहाज से तुमसे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। लेकिन जब उन्होंने जुल्म और ज़्यादती पर कमर बांधी तो अल्लाह ने उन्हें तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब अगर ए कुफ़ार मक्का तुम भी वही सरकशी और जुल्म की राह अख्तियार करोगे तो आखिर क्या वजह है कि तुम्हारा भी इंजाम ऐसा ना हो। यानी एक तो तुम्हारे अंदर आखिरत के लाज़मी होने के दलाइल मौजूद थे, दूसरे कायनात में मौजूद थे, तीसरे तुम पर अल्लाह की रहमत हुई, उन्होंने रसूल भेज कर तुम्हें तुम्हें माँ बादुल मौत पेश आने वाले हक़ाइक़ से ख़बरदार करते रहे। फिर भी अगर तुम लोग अक़ीदा आखिरत के मुनकिर बनकर अपनी आक़िबत तबाह कर लो तो उसमें तुम्हारा अपना ही कसूर है। अल्लाह ताला किसी पर ज़्यादती और जुल्म नहीं करता। सुम्मा फिर काना हुआ आक़िबत अंजाम अल्लज़ीना जिन लोगों ने असाउ बुरे काम किए बुरा अनकज़्ज़बू कि उन्होंने जुटलाया बि आयातिल्लाही अल्लाह की आयतों को वकानू और वो थे बिहा यस्तहज़िऊन इससे मजाक करते। फिर जिन लोगों ने बुराइयां की थीं इनका अंजाम भी बुरा ही हुआ क्योंकि उन्होंने अल्लाह की आयत को जुटलाया और वो इनका मजाक उड़ाया करते थे। ये उनके जुल्म और ज़्यादती की आखिरी हद थी। ना उन्होंने अपने अंदर की शहादत पे गौर किया, ना निज़ाम कायनात में गौर किया और रसूलों ने भी उन्हें जब हासिल हक़ाइक़ से आगाह कर किया तो उन्हें सिर्फ जुटलाया ही नहीं बल्कि उनका और अल्लाह की आयत का मजाक भी उड़ाने लगे। जब इनकी सरकशी और इस हद तक पहुँच गई और अमली तौर पर इस जुल्म और ज़्यादती में आगे ही बढ़ते चले गए तो उन्हें इनकी बदअमालियों की सज़ा भी इतनी ही बुरी मिली जिस हद तक इनके अमाल बुरे थे। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ा अल्लाह यब्दउ पहली बार पैदा करता है, खल्क़ा सुम्मा यईदुहु फिर वो इसे दोबारा पैदा करेगा, सुम्मा फिर इलैही फिर इसकी तरफ तुरजाऊं तुम लौटाए जाओगे। अल्लाह ही मखलूक की इब्तिदा करता है फिर वो इसका आदा करेगा फिर इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वयौम तक़ूमुस्साअत और वयौमा और जिस दिन तक़ूमुस्साअतु क़यामत बर्पा होगी युब्लिसूना उम्मीद रह जाएंगे अलमुजरिमून मुजरिम और जिस दिन क़यामत कायम होगी तो मुजरिम लोग सख्त मायूस हो जाएंगे। यानी वो अपनी निजात से मायूस हो जाएंगे और किसी की सिफारिश या इमदाद से भी। और इनकी हालत ऐसी होगी जैसे कोई मुजरिम नंगे हाथों लोगों के सामने जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए और ऐसे शख्स पर सख्त अफसुर्दगी और मायूसी की हालत तारी हो जाती है क्योंकि इससे जुर्म करने की सज़ा से बचने की कोई इम्कानी सूरत नहीं होती।
ولم یکن اور نہ ہوں گے لہم ان کے لیے من شرکائہم ان کے شریکوں میں سے شفعاء کوئی سفارشی وکانو اور وہ ہو جائیں گے بشرکائہم اپنے شریکوں کے کافرین منکر، اور ان کے شریکوں میں کوئی بھی ان کے سفارشی نہ بنے گا اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ یعنی کہ دنیا میں جن چیزوں کو اللہ کا شریک سمجھاتا جاتا رہا ہے، اس کی صفات اور اختیارات میں شریک بنایا جاتا رہا ہے، اس کی 3 ہی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بے جان اشیاء جیسے پتھر کے بت یا شمس و قمر اور ستارے، یا دوسرے شجر و حجر، دوسرے ایسے جاندار جنہوں نے کبھی اپنی خدائی کا دعویٰ نہ کیا ہو جیسے ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صالحین۔ نیز بعض جاندار حیوانات جیسے سانپ، گائے وغیرہ، ان میں انبیاء اور صالحین تو ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو شرک سے سختی سے منع بھی کرتے رہے، چاہ جائے کہ وہ خود خدائی اختیارات کے طالب ہوں۔ اور تیسرے وہ جاندار جو اپنی خدائی سے لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں جیسے شیاطین، اللہ کے نافرمان بادشاہ، ادارے یا حکومتیں، اور وہ اولیاء حضرات جنہوں نے اپنے مریدوں کی سفارش کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، یا کہتے ہیں کہ پیر اپنے مریدوں کے اعمال و احوال سے ہر وقت باخبر رہتا ہے اور مشکل کے وقت انہیں پکارنے پر وہ فریاد کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے پہلی قسم کے یعنی کہ بے جان معبودوں سے تو سفارش کی توقع ہی عبث ہے، البتہ ان پتھروں اور شجر حجر کو بھی مشرکوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ ایسے نعمتوں کی حسرت میں اضافہ ہو۔ نیز یہ اشیاء جہنم کی آپ کو مزید بھڑکا کر ان کے لیے مزید عذاب کا باعث بن جائے۔ دوسری قسم کے معبود اللہ کے حضور صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو ان کم بختوں کو شرک سے منع ہی کرتے رہے، ہمیں کیا خبر تھی، یہ بدبخت ہماری ہی عبادت شروع کر دیں گے۔ لہذا یہ لوگ بھی اپنے عابدوں سے سخت بیزار ہوں گے اور ان کی سفارش کیا کریں گے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ جو فی الواقع مجرم ہوں گے، وہ تو خود گرفتار بلد اور عذاب میں ماخوذ ہوں گے۔ وہ اس بات کو غنیمت سمجھیں گے کہ اپنے عابدوں کے گناہوں کا کچھ حصہ ان پر نہ ڈالا جائے، لہٰذا وہ ایسے دلائل دینا شروع کر دیں گے جن سے یہ ثابت کر سکیں کہ یہ عابد حضرات اپنے جرائم کے خود ہی ذمہ دار ہیں۔ اس طرح ان کے دشمن بن جائیں گے اور اپنے آپ کو ان سے جان چھڑانا چاہیں گے۔ اس حال میں بھلا وہ کیا سفارش پیش کریں گے؟ غرض یہ کہ مشرکوں کو شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے ہاں ان کی سفارش اللہ کے ہاں ان کی سفارش نہ کرے گا یا کرنے کے قابل ہی نہ ہوگا۔ وَيَوْمَ اور جس دن تقوم الساعۃ تو قائم ہوگی قیامت، یومئذ اس دن یتفرقون متفرق ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ فَأَمَّا پس جو الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے، فہم سو وہ فی روضۃ باغ میں یحبرون خوشحال او بھگت کیے جائیں گے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ تو جنت کے باغیچوں میں شادوں فرحاں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا بِآیاتِنَا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ اور ملاقات کو، الْآخِرَةِ آخرت کی، فَأُولَئِکَ بس ہی لوگ فی العذاب عذاب میں محضرون حاضر گرفتار کیے جائیں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیت اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں رکھا جائے گا۔ اس دنیا میں گروہ اور جماعتوں کی بنیاد پر یا قوم ہوتی ہے یا وطن یا رنگ یا زبان یا برادری یا مخصوص سیاسی عقائد وغیرہ، لیکن قیامت کے دن ان کی گروہ بندی نصول کے مطابق ہوگی جو دین کے تقاضے ہیں۔ مثلاً اللہ کے نیک اور فرمانبردار بندوں کی ایک ہی جماعت ہوگی، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ہر پیغمبر کی امت کا الگ الگ گروہ ہو۔ قیامت کے منکروں کی الگ جماعت ہوگی، مشرکوں کی الگ، منافقوں کی الگ۔ نیز یہ گروہ بندی بعض جرائم کے لحاظ سے بھی ہوگی، جیسے زانیوں کے الگ، ڈاکوؤں کے الگ، متکبروں کے الگ وغیرہ۔ ذالک اس میں سے صرف پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں ان کی عزت و تکریم اور تواضع بھی خوب ہوگی، باقی سب گروہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ گویا لوگوں کی اکثریت تو جہنم کا لقمہ بنے گی اور تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ فسبحانہ پس پاکیزگی بیان کرو اللہ کی، ہینا جب تسمونا تم شام کرو شام کے وقت، وہینا اور جب تصبحونا تم صبح کرو صبح کے وقت۔
پس تم اللہ کی تسبیح بیان کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی، یعنی مشرکین عقائد باطلہ سے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ مشرکین اپنے عقائد باطلہ کی ایک ایسی دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ اکیلا اس ساری کائنات کا انتظام کیسے سنبھال سکتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ کچھ اختیارات دوسری ہستیوں کو تفویض کر دے۔ لہذا مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ویسے بیہودہ اور لچر عقائد سے اللہ کی پاکیزگی بیان کریں۔ اکثر مفسرین نے یہاں تسبیح سے مراد نماز لی ہے، اس کا قرینہ یہ ہے کہ یہاں نمازوں کے اوقات بیان ہوئے ہیں۔ مشرکوں کی اکثریت ایسی ہری ہے جو انسانی زندگی پر سیاروں کے اثرات اور تاثیر کے قائل تھے، اور سورج کی تاثیر سے چونکہ تمام زمینی مخلوق متاثر ہوتی ہے، لہذا اسے معبود اکبر سمجھ کر مختلف رنگوں میں سورج کی اور آگ کی پوجا کی جاتی رہی ہے۔ سورج پرست عموماً طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اس کی پرستش کرتے تھے، لہذا مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ان اوقات کی کوئی فرض نماز تو کچھ نفلی نماز بھی ادا نہ کی جائے۔ نیز سورج پرست سورج کی پوجا ان اوقات میں کیا کرتے تھے جب سورج مائل بعروج ہو، یعنی طلوع آفتاب سے نصف النہار تک، لہذا اس دوران کسی فرض نماز کا وقت مقرر نہیں کیا گیا۔ 2 نمازیں تو اس وقت آتی ہیں جب سورج زوال پذیر ہو، اور 3 نمازیں اس وقت مقرر کی گئیں جب سورج غائب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں صبح اور شام کی نماز کا ذکر آ گیا، اور بعض کی نماز تمسون میں شام اور عشاء دونوں شامل ہیں۔ اور آیت نمبر 18 میں تیسرے پہر یعنی عصر کی نماز اور ظہر کی نماز کا ذکر آ گیا، اور نماز بجائے خود اللہ کی تسبیح و تمہید کی بہترین شکل ہے۔ وَلَهُ اور اس کے لیے الحمد تمام تعریفیں فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں، وعشیًا اور بعد زوال تیسرے پہر، وحین اور جب تظہرون تم ظہر کرتے ہو ظہر کے وقت۔ آسمان اور زمین میں حمد اسی کے سزاوار ہے، نیز پچھلے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی تسبیح بیان کرو۔ یخرج الحی وہ نکالتا ہے زندہ سے، من المیتی مردے، و یخرج اور نکالتا ہے میتی مردہ، من الحی زندہ سے، و یحیی اور وہ زندہ کرتا ہے الارض زمین، بعد موتها اس کا مرنا، وکذالک اور اسی طرح تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اس طرح تم بھی مرنے کے بعد زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور یہ عمل ہر وقت جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ حیوانات کی بے جان غذاؤں سے نطفے کو، پھر نطفے سے حیوانات کو پیدا کرتا ہے، اور اس عمل میں انسان بھی شامل ہے۔ پرندوں سے انڈے کو، پھر انڈے سے زندہ پرندے کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا یہ کارنامہ سب لوگ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، یعنی جب مردہ زمین پر بارش پڑتی ہے تو اس سے نباتات، پودے اور درخت ہی نہیں اگاتے بلکہ حیوانات بھی اگاتے ہیں۔ موسم برسات آتا ہے تو ہزارہا مینڈک ٹرانے لگتے ہیں، جھینگر اور سپی ہے درختوں پر بولنے لگتے ہیں، بے شمار قسم کے حشرات الارض اگاتے ہیں جن کے پہلے نام و نشان تک نہ تھا۔ اس سوچنے کی بات یہ ہے کہ جاندار مخلوق آخر کیسے اور کہاں سے وجود میں آ گئی، تو جیسے یہ وجود میں آ سکتی ہے، خواہ تمہیں اس کی سمجھ آئے نہ آئے، ویسے ہی جب جس میں پھونکا جائے پھونکا جائے گا جو مردہ انسانوں کے لیے موسم برسات کا حکم رکھتا ہے، تو تم بھی زمین سے ایسے ہی پیدا کیے جاؤ گے جیسے ان جانوروں کو پیدا ہوتے دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر بعث بعد الموت پر بارش کے بانی نباتات کے آگ آنے کو دلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ القاف میں تقریباً ایسے الفاظ سے ارشاد فرمایا ہے، نباتات کا اگنا بعث بعد الموت پر کیسے دلیل بن سکتا ہے۔ اس مقام پر قائرین کو غور و فکر کے لیے ایک وسیع میدان چھوڑ دیا گیا ہے۔ پھر بعض مقامات پر بعث بعد الموت یعنی انسان کی دوسری بار کی پیدائش کو پہلی بار کی پیدائش کی شے سے تشبیہ دے کر اسے آسان تر قرار دے دیا گیا ہے۔ گویا اب 3 باتیں سامنے آ گئیں، ایک انسان کی پہلی بار کی پیدائش، دوسرے نباتات کی پیدائش، اور ان دونوں کی تشبیہ اور دلیل کے طور پر تیسری چیز انسان کی دوسری بار کی پیدائش بطور دلیل لایا گیا ہے۔ ان میں سے تیسری چیز کے متعلق ہم مشاہدہ اور تجربے سے کچھ بھی جان نہیں سکتے، البتہ پہلی چیز کو دوسری سے نسبتاً زیادہ جان سکتے ہیں، اور پہلی چیز سے متعلق بھی ہمارا علم تجربہ اور مشاہدے سے حاصل ہوا ہے۔ صرف اتنا ہی ہے کہ جب رحم مادر میں ماں باپ کے نطفے کا ملاپ ہوتا ہے تو عورت کا ماہوار
ماہواری خون آنا بند ہو جاتا ہے، اور جو خون ماہواری ایام کی صورت میں عورت کے جسم سے خارج یا ضائع ہو جاتا تھا، وہی خون اب اس مخلوط نطفے کی تربیت میں صرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور عورت کے خون سے ماہواری خون یا حیض کا خون بننا، اور اسی طرح عورت کے اصل خون سے نطفہ بننا کوئی مستقل عادی امر نہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں اس وقت بننا شروع ہوئیں جب عورت جوان اور اولاد پیدا کرنے کے لیے قابل بن گئی۔ اس سے بیشتر اس کے اصل خوب سے یہ دونوں چیزیں پیدا نہیں ہوئی تھیں، حالانکہ اس کے جسم کی ساخت میں یہ صلاحیت اس کی پیدائش کے پہلے دن سے ہی اس میں ودیت کر دی گئی تھی۔ یہی حال مرد کے نطفے کا ہوتا ہے۔ اس کے خون سے نطفہ یا منی صرف اس وقت بنتی ہے جب وہ جوان اور اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے جسم کی ساخت میں منی بنانے والے آلات یعنی خصیے وغیرہ اس کی پیدائش کے پہلے دن سے ہی بنائے گئے تھے۔ گویا عورت اور مرد کے نطفہ بنانے والے اعضاء کو اپنا کام ہی اس وقت شروع کیا جب وہ دونوں اولاد بنانے کے قابل ہو گئے، اور جب بڑھاپا آتا ہے بڑھاپے کا دور آتا ہے تو دونوں کے جسم سے منی بنانے والے آلات موجود ہونے کے باوجود بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس معاملے میں عورت اور مرد دونوں بے بس ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں بھی کہ عورت اور مرد کے جسم میں نصب شدہ آلات بڑھاپے میں بھی منی بنانے کا کام کرتے رہیں تو وہ ایسا کر نہیں سکتے۔ مرد کے جسم میں صرف منی بنانے والے اعضاء ہوتے ہیں جو جوانی وقت اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، بڑھاپا آنے پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن عورت کے جسم میں ایسے اعضاء 3 طرح کے ہوتے ہیں: ایک حیض کا خون بنانے والے، دوسرے منی بنانے والے، اور یہ دونوں جوانی کے وقت اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، بڑھاپا آنے پر کام چھوڑ دیتے ہیں۔ البتہ تیسری قسم کے اعضاء وہ ہیں جو خون کے کچھ حصے کو دودھ میں منتقل کرتے ہیں، اور یہ اعضاء اس کے پستان ہیں۔ پستانوں کے نشانات عورت اور مردوں کے سینوں پر پہلے دن سے موجود ہوتے ہیں۔ جوان ہونے پر عورت کے نشانات میں ابھار شروع ہو جاتا ہے تاکہ وہ اپنی مکمل صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ تبدیلی صرف عورت کے جسم میں ہوتی ہے، مرد کے جسم میں نہیں۔ یہ مشینری خود کو دودھ میں منتقل کرنے کا کارخانہ ہوتی ہے، اور یہ مشینری صرف اس وقت اپنا کام شروع کرتی ہے جب حمل قرار پا جاتا ہے، اس سے پہلے کام نہیں کرتی۔ خواہ عورت بالکل جوان اور اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو، حمل قرار پانے کے بعد یہ مشینری حرکت میں تو آ جاتی ہے، مگر خون سے دودھ بننے کا عمل اس وقت مکمل ہوتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، تاکہ بچے کے پیدا ہوتے ہی سے غذا میسر آ سکے، اور اس کی تربیت کا سلسلہ جو پہلے حیض کے خون سے ہوتا تھا وہ جاری رہ سکے۔ پھر کائن اعضاء کا صرف اپنے مقررہ وقت ہی کام کرنا اور بعد میں اپنا کام چھوڑ دینا ہی اللہ تعالیٰ کے ہونے پر زبردست دلیل نہیں۔ رحم مادر میں استقرار حمل کے بعد اس مخلوط نطفے کی تربیت حیض کے گندے اور سیاہ رنگ کے خون سے ہوتی ہے، جو اس مخلوط مادہ منویہ پر حاوی ہو کر اسے منجمد اور لمبوترے سے منجمد خون کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، اور مخلوط مادہ منویہ کے وجود اس میں باقی نہیں رہتا بلکہ وہ اس میں مدغم ہو جاتا ہے۔ پھر یہی جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی اس جمے ہوئے خون میں سختی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اسی گوشت کے لوتھڑے سے بچے کی صورت کے نقش و نگار بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ رحم مادر میں ایسے 7 قسم کے تطورات ہوتے ہیں جو انسان خود بھی آلات کے ذریعے مشاہدہ اور تجربے کے ذریعے ان کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ان چیزوں کا مشاہدہ اور علم تو حاصل کر سکتا ہے جو وقوع پذیر ہو رہی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ بالکل یہی صورت کسی غلے یا درخت یا پودے کے بیج کی ہوتی ہے، جو دراصل مرد یا کسی بھی نر کے نطفے کی حیثیت رکھتا ہے۔ زمین اس کے لیے رحم مادر کا درجہ رکھتی ہے، تو جس طرح مرد کا نطفے کا کسی عورت کے رحم میں جانے سے استقرار حمل ضروری نہیں ہوتا، اس طرح ہر بیج میں جو زمین پر گر پڑے اسے درخت بننا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر جب ایسی زمین جس میں بیج پڑا ہو بارش کے پانی سے سیراب ہو جاتی ہے اور موسم سازگار ہوتا ہے تو یہ گویا اس بیج کے استقرار حمل کا وقت ہوتا ہے۔ پانی سے زمین کے ذرات میں حرکت پیدا ہونے لگتی ہے، وہ پھول جاتے ہیں اور زمین میں دفن شدہ بیج سے مل جاتے ہیں اور اسے اپنے اندر ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس طرح بیج اپنا وجود ختم کر کے ایک ملغویہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر کسی ملغویہ سے نرم و نازک کومل کھلتی ہے۔ زمین کے اندر بیج پر بینا اس قسم کے تطورات آتے ہی ہیں جس سے انسان کے نطفے پر رحم مادر میں آتے ہیں تاکہ یہی نرم و نازک کومل چند دن بعد زمین کا سینہ چیر کر زمین سے باہر نکل آتی ہے۔
پھر زمین سے ہی اپنی خوراک حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ باتیں ہم مشاہدہ تو کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں جان سکتے کہ کیوں اور کیسے ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مرے ہوئے انسان کے جسم کے ذرات بالآخر زمین میں پہنچ جاتے ہیں، خواہ کسی کی میت زمین میں دفن کی گئی ہو یا جلا دی گئی ہو یا دریا برد ہوئی ہو یا اسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، بالآخر اس کے ذرات بالواسطہ یا بلا واسطہ زور پر زمین پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہی زمین انسان کی دوسری پیدائش کے لیے رحم مادر کا کام دیتی ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی دم جس کا نام عجب الذنب ہے، اس کے ذرات کبھی فنا نہیں ہوتے۔ انہیں ذرات میں سے ایک ذرہ انسان کے بیچ یا نطفے کا کام دیتا ہے، لیکن یہ زمین میں اس وقت تک بیکار پڑا رہے گا جب تک اسے مناسب موسم نہ میسر آ جائے۔ اور اس کا مناسب موسم وہ بارش ہے جو قیامت کے بعد نطفہ نفع سور یا حشر کے دن سے پہلے ہی زمین پر برسے گی۔ اور یہ چیز بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اس بارش کے زمین سے ذرات پھول کر انسان کے بیج کو ڈھانپ لیں گے، پھر اس مغلیہ پر وہی تطورات شروع ہو جائیں گے جو حیض کی صورت میں ماں کے پیٹ میں اور بیج کی صورت میں زمین کے پیٹ میں واقع ہوتے ہیں۔ پھر مہینہ مدت کے بعد تمام کے تمام انسان زمین میں اس طرح اگائیں گے جس طرح زمین کو پھاڑ کر نباتات اگاتی ہے۔ جس طرح یہ تطورات ماں کے یا زمین کے پیٹ میں طبی طور پر واقع ہوتے ہیں جس میں انسان کا یا بیج کا اپنا کچھ عمل دخل نہیں ہوتا، اس طرح یہ تطورات دوسری پیدائش کی صورت میں انسان پر طبی طور پر واقع ہوں گے جس میں اس کے اپنے ارادہ اختیار کو کچھ دخل نہ ہوگا، اور مہینہ مدت کے بعد وہ زمین سے باہر نکل آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کذالک تخرجون، کذالک المخرجون سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تطورات بالکل ویسے ہی طبی طور پر واقع ہونے والے امور ہوں گے جیسا کہ ماں کے یا زمین کے پیٹ میں واقع ہوتے ہیں۔ اور یہ تو واضح بات ہے کہ دوسری بار کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی بار کی پیدائش سے آسان تر ہوگی۔ اس آیت میں تخرجون کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی تم زمین سے نکالے جاؤ گے، تو تمہارا یہ نکالا جانا ایک اضطراری عمل ہوگا جس میں تمہاری مرضی کو کچھ عمل دخل نہ ہوگا۔ جیسے تم جب اس دنیا میں آئے تھے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس میں تمہاری مرضی کا کچھ عمل دخل نہ تھا۔ اس طرح تمہاری دوبارہ جی اٹھنا بھی ایک قہری اور اضطراری عمل ہوگا۔ اس سلسلے میں تمہاری رائے نہیں لی جائے گی، نہ تمہارا کچھ عمل دخل ہوگا۔ ستون کے ہم نے 2 رکوع مکمل کیے ہیں، 19 آیات ہم نے مکمل کر لی ہیں الحمدللہ۔ اور یہ جو آیت تھی بہت اس کی ڈیپ ایکسپلینیشن تھی کہ ہم کس طرح سے پیدا ہوئے ہیں اور کس طرح سے ہم جائیں گے۔ تو اس میں ہمارا نہ آنے پہ کوئی تھا، وہ ہے نا کہ وہ ایک شعر ہے نا، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ ہم نہ اس دنیا میں اپنی خوشی سے آتے ہیں اور نہ ہم جاتے ہیں، کیونکہ یہ سارا ایک طبعی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے ہم نے کب آنا ہے اور کب جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے ہمارے سینوں کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی اور اپنے برگزیدہ اور اپنے نیک اور صالحین بندوں میں سے بنا لیں۔ ہمیں اللہ پاک سکون والی، آسانی والی، عافیت والی اور اپنی رحمت اور برکتوں والی زندگی عطا فرمائے، اور سکون والی، آسانی والی، عافیتوں والی، رحمت والی، برکتوں والی موت عطا فرمائے، سکون کی اور عزت کی، رحمت والی موت عطا فرمائے، سکون اور عزت کی اور رحمت والی قبر عطا فرمائے، اور سکون، عزت اور رحمت اور برکتوں والا معاملہ اللہ پاک ہمارے سے موت کے بعد کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے عافیت والے، اللہ پاک عافیت والے عافیت والے معاملے فرما لیں اللہ تعالیٰ ہمارے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔